کے بارے میں اپنے خیالات عالیہ کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائیں گے نامور ممتاز شاعر میلسی کی ادبی تاریخ کا ایک حوالہ جناب خورشید بیگ میلسی سے۔ خصوصاً قابل احترام وسیم ممتاز صاحب جو خلف الرشید ہیں جناب ممتاز العیشی صاحب کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میلسی میں ممتاز العیشی صاحب کا ظہور جب تک رہا، جب تک اس سے تعلق رہا، اس شہر میں یہ گلہائے رنگ رنگ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس میں ان کا تحرک موجود ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینئر ہونے کے ناطے سے جناب ممتاز العیشی صاحب سے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کروں کہ ایک محفل میں ایک دفعہ شاید انہوں نے اپنے ہی بارے میں کہہ دیا ہو، میں آج اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک جانے سے کمی تو خیر کیا ہوگی، ہمارے ایک جانے سے کمی تو خیر کیا ہوگی، سجے گی ہاں مگر جب بزم یاراں ہم نہیں ہوں گے۔ ایک مضمون پیش کر رہا ہوں، مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے ڈر اس بات کا بھی ہے کہ آپ لوگ کہیں تھک نہ جائیں۔ 3 صفحے ہیں، مختصر سے ہیں اور آپ کو گزارش میں اس لیے کر رہا ہوں، میں شیخ سنا دوں گا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کم از کم آپ لوگ کو اس بات کے لیے تیار کیا جا سکے کہ ہمارے ایک جانے سے کمی تو خیر کیا ہوگی، سجے گی ہاں مگر جب بزم یاراں ہم نہیں۔ بھائی تھوڑی سی روشنی میں کر دو، کبھی دار پہ پہنچے کسائی کہیں کھال، کبھی دار پہ پہنچے اچھا ہی رہا عشق کا انجام ہمیشہ، کب تک ظلمت شتاب رہے گی ممتاز، دیکھیں عزم دیکھیں، کب تک ظلمت شتاب رہے گی ممتاز، ایک نہ ایک دن کسی سورج کو نکلنا ہو، افسردہ ستاروں کی جھرمٹ سرگوشیاں کرتے پھرتے تھے، ہم کھینچ کے لائے کرنوں کو جب وہ پھوٹی جب صبح ہوئی۔ بس ایک سبب ہے سر ممتاز العیشی جہاں مذہب، لیکن آپ کو یقیناً مزہ آئے گا کہ یہ اس شخصیت کی بات ہے جو بہن ہی ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے، اور یقین کیجئے کہ میں ان کی شخصیت کے خد و خال، ان کے کاموں تو قد کے بارے میں تو ابھی کچھ بتا ہی نہیں رہا، وہ بے ساکھی سے اپنی بلندی قد کا اظہار نہیں کر رہے تھے، اسے بے ساکھی کی ضرورت نہیں تھی، قدرت نے یہ دونوں چیزیں اس شخص کو عطا کی تھی۔ ممتاز العیشی کا مذہب اور اس کے انبردار کا تذکرہ، انبرداروں کا تذکرہ بے حد شان اور عظمت سے یہ پہلو کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ مذہب کے قحط و رجال کے عہد کی سب سے بڑی ضرورت سمجھتے ہیں، دین مبین کے مقصد خدا کی ذات کے لیے ان کی شعری مہارت کبریائی برتری کا اظہار خوبصورت انداز میں کرتی ہے، جس میں شاعرانہ خیال افروزی کا اہم کردار ہے۔ ان کا ایمان گمان کے جزیرے ختم کرنا چاہتا ہے، وہ کملی والے کی محبت سے لبریز ہے، اس لیے اس ایمان کی کرنیں ایک ایسا مرکہ کھینچتی ہیں کہ خدا جوئی اور خدا طلبی سوسائٹی کے دکھوں کا مداوع اس کے قیام کی ضمانت بن جائے۔ عرفان خداوندی ہو کہ اس کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں رہبری کی کسوٹی کا شعری اظہار سلیقے سے ہے، پھر اس ذات مقدس سے وابستہ شخصیات کا ذکر اور ان کی سیرت کا بیان اگلا قدم ہے، جہاں وہ کلام جو پہاڑوں پر اترتا تو رویا ہو جاتا، انہیں منور دنیا کے منور افراد کو سوسائٹی کے روح لاتی ہے، مذہب کے شعبے کی ترجمانی اور اس کے مبہم وجود کی برکات سے آشنا ممتاز العیشی کی شاعری سرزمین عرب کی توانی کو وضاحت اور فصاحت سے بیان کرتی ہے، جس سے مذہب کے اساس کی ایمانی پرت کی حیت کا اظہار ہوتا ہے، جو طیبہ کی فضاؤں کی سیر کی حقیقت منکشف کرتا ہے، اور اشاعت رسول کی سیرت کا اظہاریہ جس کے مشتملات میں ہے۔ وہ فرماتا ہے مجبور کر رہا ہے تصور
کمال کا، مجبور کر رہا ہے تصور جمال کا، صبح اجل سے قبل کا تارا کا موجود ہے، اور جھکی نگاہ رہے، شیر دیکھیے، جھکی نگاہ رہے باب قلب باز رہے، جھکی نگاہ رہے باب قلب باز رہے، مدینے پہنچو تو دستے طلب فراغ رہے، جھکی نگاہ رہے باب قلب باز رہے، مدینے پہنچو دستے طلب دراز رہے، صداقت اور نبوت کی رفاقت جہاں میں حق نگر صدیق اکبر، میں غلام حیدر کرار یہ دعویٰ کہاں، شیر پہ کسا، میں غلام حیدر کرار یہ دعویٰ کہاں، ہاں مگر کمبر سے مجھ کو ہے یہ نسبت پہ گناہ، اور سوچے تو کتنے صبر کا حامل تھا یہ امام، سوچے تو کتنے صبر کا حامل تھا یہ امام، اصغر کے بعد اکبر خونی قبا کے بعد، خیال کی یہ رو، یہ پیراگراف جناب وسیم بھائی کہ خیال کی یہ رو، ظلمت قدوں اور خود غرضی کے سیلابوں کے آگے فولادی بند باندھتے ہوئے مقام دیار گن شکل پہنچتی ہے، لیکن کیا ربط ہے کہ خیال کی یہ رو، ظلمت قدوں اور خود غرضی کے سیلابوں کے آگے فولادی بند باندھتے ہوئے مقام دیار گن شکل پہنچتی ہے، پھر غوث العالمین کے در پر جا ٹھہرتی ہے، اور پھر حق بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ کی ردیف میں قیام کرتی ہے، سلطان بالا دین کی بلندی کی جلوں میں شمع خیال کی صورت یہ شیری رو پڑاؤ کرتی، سفیر جذب و شوق میں دربار سید احمد سعید کاظمی تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ تو